نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الوجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مل کے پڑھیے سارے حضرات. الصلاۃ والسلام حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائے استاذ و اساتذہ حضرت علامہ قاری محمد یوسف سیاسی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، سادات علماء مشائخ بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر جس طرح بھوک کی طلب رکھی، جس طرح پیاس کی گنجائش اس کے وجود میں موجود ہے، اس طرح نیند اس کی طبیعت کا حصہ ہے، اسی طرح محبت بھی انسان کی طبیعت کا حصہ ہے. گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسیع رزق دیا ہوا ہو، اولاد بھی موجود ہو، گھر بھی کشادہ ہو، لیکن میاں بیوی کے درمیان محبت نہ ہو، اس گھر میں گزارا نہیں ہوتا. وہاں انسان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. مکان کچا ہو، وسائل تھوڑے ہوں، لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بڑا خوبصورت وقت گزرتا ہے، بڑی آسانی سے ٹائم گزرتا ہے. میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں محبت کی طلب رکھی. لوگ محبت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جب ان کی محبت کو صحیح رستہ نہیں ملتا غلط جگہ محبت کرنے لگتے ہیں. پیسوں کی محبت غالب آ جاتی ہے، دولت سے پیار ہو جاتا ہے، جیب میں پیسے ہوں تو صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اور اگر پیسہ موجود نہ ہو تو ان کی طبیعتیں بھی بیمار لگتی ہیں. ہو جاتا ہے پیار، اور اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں پھر بھی کہتا ہے مجھے 2 اور چاہیے. اتنی محبت راسخ ہو جاتی ہے دل کے اندر دولت کی. اور پھر ضرورت کے مطابق پیسے موجود ہیں، گزارا ہو رہا ہے، اس کے باوجود حال میں مزید کی دوڑ ہے، طلب ہے، نفس کی بھوک ختم نہیں ہو رہی، پیسہ چاہیے، روز آئے. شہرت سے پیار ہو جاتا ہے لوگوں کو. 2-4 لوگ اگر دن میں تعریف کر دیں تو رات کو نیند اچھی آ جاتی. کہہ دیا جائے تو بڑا آدمی ہے، کسی بڑے جلسے میں نام پکار لیا جائے تو محسوس کیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی جگہ قدر نہ دی جائے، اونچی نشست نہ ملے تو نفس کو تسکین نہیں ملتی. محبت بھی ہو گئی ہے شہرت سے، اقتدار سے، چاہا جانے سے. اور نبی کریم علیہ السلام نے انسان کی اس کمزوری کا بھی ذکر فرمایا بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں اس کے اندر، عمر کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، قوا کے لحاظ سے، اعصاب کے لحاظ سے بوڑھا ہو رہا ہے. لیکن 2 چیزیں جوان ہو رہی ہیں، ایک چاہا جانے کی محبت، ایک دولت کی محبت. یہ اللہ ماشاء اللہ محفوظ رکھے، یہ بعض جگہوں پہ عمر کے ساتھ یہ محبت بڑھتی، پر یہ محبت کرتی کیا ہے؟ کہ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، شہرت کی محبت، یہ کرتی کیا؟ یہ نقصان بڑا کرتی ہے. یہ دل کی ساری کھیتی کو برباد کر دیتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے وہ بھی بھوکے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنی تباہی نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل میں تباہی کرتی ہے.
اجڑ جاتے ہیں لوگوں کے باطن، برباد ہو جاتا ہے اس کے اندر کا من کا سارا ماحول، تہہ نحس ہو جاتی ہے اس کی من کی دنیا۔ دولت کی محبت ہے، شہرت کی محبت ہے، سہ نفل نمازاں پڑھیاں ظالم نفس نہیں مرتا، بان فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا، اندر بوجھ بن جاتا ہے۔ اور آپ یقین کریں، بڑے بڑے پیسوں والے ہم نے غریب دیکھے، مسکین دیکھے، دولت کے پیچھے بھاگتے دیکھے۔ دیکھو نا یار، قاری صاحب قبلہ میرے پاس تشریف لے گئے، ان کی خدمات کو ایک زمانہ جانتا ہے، اور بزرگی کے باوجود مجھے آن کر کے کہا کہ تو نے آنا ہے۔ پھر ڈھیر سارے لوگ میرے استقبال کو کھڑے ہوئے۔ پھر یہ کہ آپ کے چہروں پر میں کس قدر زیادہ اپنے لیے محبت دیکھ رہا ہوں۔ یارو مجھے بتاؤ نا، اگر پھر بھی میرا اندر کا کمینہ نفس 40,000 کا بھوکا بن جائے، 50,000 کا مطالبہ کرے، تو کتنا چھوٹا آدمی ہوں میں، کتنا میں نے یہ محبتیں، یہ پیار، یہ پیسوں سے خریدے جا سکتے ہیں؟ یہ دولتوں سے سمیٹے جا سکتے ہیں؟ ہم نے غلط رستہ اختیار کر لیا۔ کہیں دولت کی محبت ہے، کہیں شہرت کی محبت ہے، کہیں اقتدار کی محبت ہے۔ کیوں؟ کہ جس سینے میں دل ہوتا ہے نا، اس میں محبت بہرحال ہوتی ہے۔ اگر سچی نہیں کرے گا تو غلط آ جائے گا۔ درد اگرچہ جان گزر ہے، کروں کیا دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ اگر اللہ رسول سے پیار نہیں ہوگا تو دولت سے پیار ہوگا۔ تو ہمیں حال بتایا نا ہمارے رب نے، فرمایا تمہارے سینے کے درد کو ہی میں نے آسان کر دیا ہے، تم کسی اور طرف بڑھنا ہی نہ، کوئی اور رستہ اختیار ہی نہ کرنا، کہیں جانا ہی نہ۔ النبی اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا، یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب، یہ ان کو میں نے قریب کر دیا ہے۔ تم میرے محبوب سے محبت کرو، تم میرے محبوب، یہ میں نے تمہارے قریب کر دیا، یہ تمہاری جان سے بھی تمہارے زیادہ۔ آج تک کسی کو نہیں پتا جان جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے۔ تشریف رکھیں جی آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے، بیٹھ جائیں، بزرگوں کو بٹھا دیں پیار، اب نہ اٹھیں جی پیسے لے کے، ایک گل تو پہلا مک گئی، یہ شروع تھی پیسے والی گل تو مک چکی، اب آگے سفر کرنا ہے۔ بھائی آپ یاد رکھیں گے کہ جان کا آج تک نہیں کو بتا سکا یہ جسم سے کتنی قریب ہے، تو جو نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس نبی سے پیار کریں گے۔ اور پھر دین کا نا، مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب مدینے والے محبوب سے محبت ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے جو کام بھی بغیر محبت کے کیا جائے مزیدار نہیں ہوتا۔ محبت سے پڑھیں تو پڑھنا بھی مزیدار، محبت سے پڑھائیں تو پڑھانا بھی، ورنہ کچھ استاد بار بار دیکھتے ہیں کہ چھٹی کا ٹائم کب ہونے والا ہے، اور کچھ ایسے مزہ اتنا آ رہا ہوتا ہے کہ بیل ہو گئی ہے لیکن وہ لگے ہوئے ہیں، ذوق ہے نا، پیار ہو گیا ہے۔ کوئی کام بھی جب آپ پیار سے کرنے لگتے ہیں، کسی کام میں بھی محبت آ جائے نا، وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا، پیار کر کے تڑپے ہیں، اتنا مزہ آیا ہے، ایک دل ہے تو اتنا مزہ آیا، کاش کبھی دو دل ہوتے، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ بھائی محبت رسول، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا اسے مومن ہونے کا مزہ آئے۔ نہیں کوئی نہیں سمجھ رہی آپ کو، نہیں آپ سمجھیں، ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے ایمان کا مزہ، ایک ہوتا ہے کھانا پیٹ بھرنے کو، ایک ہوتا ہے مرضی کا کھانا۔ یعنی ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے ویسے روٹی ایک کھاتے ہیں، اور اگر ساگ پکا ہوا ہو تو پھر چلو 1.5 بھی کھا لیں گے، کیونکہ ایک تو کھانا ہے، پھر اوپر سے مزیدار کھانا۔ ایک ہے مومن ہونا، ادھر دیکھنا نوجوانوں، اور ایک ہے ایمان کا مزہ آنا۔
یعنی بندے کو چس آ جائے مومن ہو گیا، مزہ آ گیا مومن ہونے کا، کمال ہو گئی۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور یار یہ صحیح والا کرو، صحیح والا پیار۔ اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو۔ اور تیسرا فرمایا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو، کفر کی طرف جانا جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے، یہ 3 کام کرو مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ محبت رسول نہ بندے کو تازہ دم کرتی ہے، حضور سے پیار ہو جائے نا، نبی پاک سے محبت ہو جائے، لیکن محبت اصلی تشریف رکھیں گی پیارے بھائی بیٹھے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں آج کل محبت کے دعوے رہ گئے جلسوں میں، نقیبوں کی نقابت میں، خطیبوں کی خطابت میں، شاعروں کی شاعری میں۔ محبت والا معاملہ تو ہوتا ہی تنہائی کا ہے۔ محفل میں تو ہم کبھی رو پڑے تو ہمارے آنسو بکنے لگتے ہیں، پیر صاحب رو پڑے۔ پتہ ہے محبت کا کم مزہ آتا ہے، کوئی نہ ہو بندے کے کمرے میں اور حضور کی نعت چل رہی ہے، وہ پورے درد سے کہہ رہا سنو جے میرے دکھڑے تے سناوا یا رسول اللہ، سنو جے میرے دکھڑے تے سناوا یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں نہیں آوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ تنہائی ہو، وہ اس کی یار حضور نے فرمایا تھا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھانا، لیکن ہمارے بچوں نے تو ہم سے یہ سیکھا ہے کہ کاروبار نہیں صحیح چل رہا، انہوں نے تو ہم سے یہ سیکھا ہے کہ سامنے والا پلاٹ لینا تھا پیسے نہیں مل رہے، ہمارے بچوں نے تو ہم سے یہ سیکھا ہے کہ فلانا آگے گزر گیا ہے جائیداد میں اور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ کبھی ایسا ہو نہ کہ رات کو ابا جی اپنے بستر میں رو پڑے، بچے اپنے اپنے کمروں سے دوڑ کے آئیں ہچکیاں سن کے، اور ماں سے پوچھے کہ ہمارا باپ تو بڑا حوصلے والا ہے، رویا کیوں؟ اماں کہے بیٹا تمہارے والی بات نہیں، جاؤ۔ نہیں آپ بتائیے کیا ہوا؟ پتر تمہارے والی بات نہیں، اماں جی بتائیں کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو ماں بھی رو پڑے کہ پتر کچھ بھی نہیں، تمہارے باپ کو حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ وہ ایک نعت چل رہی تھی، وہ رو پڑا، سنو نے میرے دکھڑے تے سناوا یا رسول اللہ، جے آنکھوں تے مدینے پھر آواں یا رسول اللہ۔ وہ اس کو یار محبت رسول تو ایک دائمی چیز ہے، آپ کے رگوں پہ میں ہو، آپ رات کو نعت سن کے سوئیں۔ مجھ سے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ تقریروں میں کہتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 70 بار سرکار کی زیارت ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ فلاں بزرگ کو 100 بار زیارت ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ لوگ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر تولتے ہیں کہ جناب یہ آپ لوگ کہہ دیتے ہیں، ہم سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے کہا ایک تو اس کا روحانی جواب ہے، وہ سمجھ لیں جب انسان کا دل بھی پاک ہو، زبان بھی جھوٹ سے پاک ہو، رزق حرام سے پاک ہو، زندگی تقوی سے آراستہ ہو، تو پھر تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں 2 گھڑیاں میرے من وچ رکیا کر گیا نور اجالا۔ جب انسان پاکیزہ ہو نا تو پھر اسے زیارت نصیب ہوتی ہے، لیکن ایک اس کا عقلی جواب ہے۔ یہ نوجوان موبائلوں والے میری طرف دیکھیں، ایک اس کا عقلی جواب ہے، ادھر دیکھنا میری طرف۔ جو بندہ سارا دن کرتا ہے نا، رات کو خواب میں بھی وہی چیزیں آتی ہیں۔ آپ سارا دن موٹر سائیکل چلائیں نا 4-5 گھنٹے، تو رات کو خواب میں بھی چلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جلدی جلدی ہاں کرو اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بندہ جہاں سارا دن ہوتا ہے نا، وہاں رات کو بھی وہی گھومتا ہے، اور
میرے بھائی جو سارا دن کرنا ہے خواب بھی تو وہی آنے ہیں نا، بلا مثال و بلا تشبیہ یہ بنتی نہیں، صرف سمجھانے کے لیے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثالیں صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. امام جلال الدین سیوطی سارا دن لکھتے تھے نبی پاک کی زلفوں کا تذکرہ، سارا دن کرتے تھے چہرہ والضحیٰ کی بات، سارا دن پڑھایا کرتے تھے سرکار کی حدیثیں، اور حدیثوں میں صرف نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد نہیں ہے، صحابہ نے حضور کے اشارے بھی بیان کیے کہ حضور نے یوں کر کے فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا جڑ کے جنت میں جائیں گے. حضور نے بات کی اور مسکرائے، بات کی اور روئے. تو جو سارا دن ذکر ہی نبی پاک کا کرے، جو سارا دن پڑھے پڑھائی حضور کی باتیں، تو جو سارا دن حضور کا ذکر کرتا ہے رات کو بھی کریم کے نظارے لے لیا کرتا ہے. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں محمد پکیندے گزر گئی صلی اللہ ہو. تھوڑا سا نا واپس لوٹے، اپنا ٹائم تھوڑا سا نا اس کو بچائیں، کچھ خاص اوقات کار پیدا کریں. ویسے تو بعض لوگ معذرت کے ساتھ وہ کہہ دیتے فلانا صرف خطیب ہے، فلانا صرف واعظ ہے. حالانکہ میں نے کئی محدثین کو پڑھا ہے جو کسی واعظ کی تقریر سن کر دین کی طرف مائل ہوئے اور پھر بہت بڑے محدث بنے. ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہے. میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے جس واعظ کی تقریر میں عشق رسول ہونا اس کی تقریریں سنا کرو، تمہارا دل حضور کی محبت سے لبریز ہوگا. حضور کی نعتیں سنا کریں، نبی پاک کے خوبصورت ارشادات، اپنے سینے میں حضور کا پیار پیدا کریں. آپ یقین کریں اگر یہ نہیں نہ کرو گے تو آ جانی ہے دولت کی محبت، خدا نہ خواستہ آ جائے گی شہرت کی محبت، یہ آ جائے گی فوٹو سازی کا پیار، یہ جینے نہیں دے گا. نبی کریم سے پیار نہیں کرو گے تو غلط جگہ یہ جگہ لے لے گی. ہمارے بزرگوں نے محنت کی، ہمیں بتایا کہ نبی پاک سے پیار ہو جائے نا، حضور سے محبت ہو جائے، زندگی ذرا آسان ہو جاتی ہے، جینا ذرا. حضرت سعد بن ابی وقاص ماں کے بڑے لاڈلے تھے، ماں بھی پیار کرتی ہے، اور جس سے انسان پیار کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے یہ میرے سے بڑا پیار کرتا ہے، میں جو کہوں گا وہ. آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ماں نے بھوک ہڑتال کر دی. برادریوں میں قبیلوں میں باتیں بھی ہوتی ہوں گی، اور 3 دن ہو گئے اماں نے روٹی کوئی نہیں کھائی. حالت عجیب و غریب ہو گئی، کیفیت بدل گئی، باتیں کرنے لگے لوگ. حضرت سعد بن ابی وقاص گھر جاتے ہیں تو اماں نکاہت میں ہے، کمزوری میں ہے، 3 دن کی بھوکی ہے. لیکن ماں سب سے زیادہ بیٹے کو جانتی ہے، بیٹا سب سے زیادہ ماں کو. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی اماں کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، بڑی عقل کے قریب بات کی، کہنے لگے اماں مجھے سب سے زیادہ تو جانتی ہے، انہیں پیدا کیا ہے، پالا ہے، میری عادتوں کو، میرے معاملات کو تجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اماں تجھے پتہ ہے تیرا پتر کس طبیعت کا ہے، تو کہتی ہے تو بھوک ہڑتال پہ بیٹھے گی اور میں حضور کا کلمہ چھوڑ دوں گا. کہا اماں یہ رنگ تھوڑا بدل گیا ہے، اب حالات کچھ اور ہو گئے ہیں، اب ہو گیا پیار. تیری ہے ایک جان، تیری 1000 بھی ہو اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائے. او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. فرمایا مشکل بات ہے، اب نہیں چھوڑ سکتا، تو جتنی مرضی بھوک ہڑتال کر، چونکہ میری قلبی کیفیت ہی بدل گئی ہے، رنگ بدل گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص بات کر کے گئے تو سیرت نگار کہتے ہیں اماں نے اسی وقت روٹی کھانی شروع کر دی. وہ لوگ کہنے لگے تو بڑی ڈاڈی بیٹی ہے، یہ کیا کہنے لگی میں ڈاڈی ہوں تو پتر بھی تو میرا ہی ہے، یہ نہیں بدل سکتا تھا، آج بدلا ہے تو کوئی بات ہے. محبت رسول ہو اس میں استقام. پھر میں آپ سے عرض کروں
حضور سے محبت ہو جائے تو سادی زندگی میں بھی گزارا سونا ہونے لگ جاتا ہے۔ انسان کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے، اس میں مست ہو کے وہ جینے لگتا ہے۔ حضور سے پیار ہو جائے نا، ایک میں تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہا تھا، میں نا ایک دفعہ بیان کر کے نا گجرانوالہ کے کونے سے باہر نکلا تو تنقید بھی لوگ کرتے ہیں تو چلو کوئی حرج بھی نہیں، کرے جس کی جو جو ڈیوٹی اپنی اپنی کرے۔ میں باہر نکلا، 2-4 لوگ میرے ساتھ تھے، تو ایک نوجوان نے آواز کسی، کہنے لگا اوے میلادیو۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے ایک دن اسی جگہ حضور نے وضو فرمایا، اور وضو کر کے محبوب اٹھ کے مسکرائے تھے، پتہ نہیں کیوں مسکرائے، پر مجھے بھی آج موقع ملا ہے تو میں نے کہا چلو میں بھی اپنے کریم کی ادا کو ادا کروں۔ یہ جو غیر مشروط محبت ہے نا، کہ وجہ کا بھی نہیں پتا، سبب کا بھی نہیں پتا، ہمیں اس کی حکمت کا بھی نہیں پتا، بس قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ہو رہنا ہے، یہ پیدا کر دو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اگر حضور سے پیار نہیں کرو گے، یاد رکھنا دولت کی محبت میں آ جانا ہے، اور یہ پیٹ کوئی نہیں بھرتا، شہرت کی محبت نے آ جانا، ناروں کا چسکا لگ جانا، استقبال کے مزے لگ جانے، یہ ویڈیو آ رہی ہے، یہ ویڈیو جا رہی ہے، یہ فلانا آ گیا ہے، یہ پرتپاک استقبال، اور کوئی چسکا لگ جانا ہے، فٹافٹ بچا لو دل کو۔ اپنی گاڑی میں، اپنے گھر میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنی خوابگاہ میں نعت لگا لو مدینے والے۔ دار دہلوی نے کہا تھا مولانا احمد رضا کی سمجھ نہیں آتی کہ سارا دن صرف و نحو کی باتیں کرنے والا اور افتاء کی بات کرنے والا اتنا تازہ دم کیسے رہتا ہے، تو لگتا ہے اعلیٰ حضرت نے اسی کو جواب دیا ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں میں جب حضور کو یاد کر لیتا ہوں تو غم سم سارے دور چلے جاتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ یہ تصور کبھی کرے نا، ہلکا سا چھوٹا سا، میں شاعری کا طالب علم ہوں، اتنا تصور دور کا، ان کی مہک نے دل کے غنچے، یعنی نری خوشبو آ جائے تو دل کھل جاتا ہے، اور اگر محبوب خود آ جائے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، بس جس راہ چل دیے ہیں وہ کوچے بسا دیے ہیں، اور جہاں سے گزر گئے وہ جگہ بس گئی، آباد ہو گئی، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج نہیں ہو۔ کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، مصرع مکمل ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی، کوئی بھی غم ہو، بندہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم۔ تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ، اور آپ سے جتنی دیر میں نے بات کی تمہید سے لے کر آخر تک، میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا تھا، قائل کرنا چاہتا تھا کہ حضور کی محبت پہ لگ جائیں۔ 2-4 نعتیں تو یار ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ نعت کا تعلق شور آواز سے نہیں ہوتا، مجموع سے، اسپیکر ساؤنڈ سے نہیں ہوتا، نعت کا تعلق تو حضور کی محبت سے ہوتا ہے۔ بڑا کوئی یاد کر لیا ہے نا، 2-4 نعتیں یاد کرو۔ ابھی اٹھ کے آئے نا قاری صاحب کا میں نے ایک مصرع کہنا ہے تو اچھا لگا نا، عشق سچا ہو تو پھر چلو عمر کوئی بھی ہو، انسان میں وہ پیار کی توانائی تو اسے جوان رکھتی ہے۔ اور بھائی کچھ تھوڑا سا نا ذائقہ، کچھ تھوڑا ذوق یہ کر لے۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہوں، آپ سریلے نہیں بھی ہیں، وہاں کو سر دیکھی جاتی ہے، آپ کو نعت آنی چاہیے، حضور کا ذکر آنا چاہیے، نبی پاک کی تعریف آنی چاہیے، آپ کو کچھ نہ کچھ اس پر لب کشائی کرنی چاہیے۔ اور میں ایک محفل میں حاضر تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا میں نے بھی نعت پڑھنی، میں نے حاضری لگوانی ہے، مجھے اجازت لے دے۔ میں ہوا کہ کتنے حاضری لگوانی ہے؟
کہتے حضور کی بارگاہ میں، تو میں کیا کار بہ کے بھی لگ جائیں گے؟ اس کے لیے 2000 کا مجمع چاہیے، سپیکر چاہیے؟ تو جہاں بیٹھ کے بھی نعت پڑھے گا حاضری۔ ہم نا مدینہ شریف میں تھے اور گزر رہے تھے، تو میں شعری غزل کی بھی بات نہیں کرتا اور اس شخص کے علمی کلام کی بات بھی نہیں کرتا۔ ایک بوڑھی اماں ایک کونے میں بیٹھی تھی، تو پنجاب کی رہنے والی تھی، تو زبان یار من ترکی و من ترکی بگویم، اپنے لب و لہجے میں بھی بات کر رہی تھی۔ بڑے بڑے اعلیٰ شعراء بھی بات کریں تو کئی دفعہ آنکھیں پرنم نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ 2-3 سینئر قسم کے پڑھے لکھے علماء بھی تھے، لیکن اس خاتون کا درد ایسا تھا اور بڑھاپا تھا اور لفظ کانپتے تھے۔ قریب سے گزرے تو پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ اب دیکھو نہیں دیکھو کڈے کرم کمائے نے، میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے۔ میں اس شعری صنف کیا ہے، معیار کیا ہے اور کیا کہنا چاہیے تھا، اس پر رائے نہیں دیتا، لیکن اس نے حسب حال ایسی بات کی کہ میری طرح کے کئی گندے بندوں کو اپنا اب یاد آ گیا۔ کئی دفعہ بڑے سریلے نعت خاں کی نعت سے وہ لذت نہیں آتی۔ اب دیکھو نہیں دیکھو کیڈے کرم کمائے نے، میرے جے گندے مندے بھی دارتے بلائے۔ دوستو حضور سے پیار کرو اور راتیں نعت سن کے گزارو اور اپنی صبح حضور کے ذکر سے آراستہ رکھو۔ ہماری نسلوں کے کانوں میں، چھوٹے بچے کے کان میں جو پڑتا ہے وہ بولنے لگتا ہے۔ ہمارے گھروں میں نعتیں گونجیں گی تو ہمارے بچوں کی زبانوں پر بھی جاری ہو جائیں گی۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، بات کرتے ہوئے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام حضرات اپنی جگہ پہ تشریف فرما رہے ہیں۔